چیچک کی بیماری کا علاج کس نے ایجاد کیا تھا؟ لوئس پاسچر کون تھا؟ لوئس پاسچر کس ملک کا رہنے والا تھا؟ لوئس پاسچر نے کون سے سائنسی کارنامے کیے تھے؟ پاسچر نے کون کون سی بیماریوں کے علاج دریافت کیے تھے؟ لوئس پاسچر نے کون سا انجیکشن دریافت کیا تھا؟ دوستو، یہ معلومات آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل اکبر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں۔ اس طرح میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں لوئس پاسچر کون تھا اور اس کو اتنی شہرت کیوں ملی۔ فرانسیسی کیمیاء دان اور ماہر حیاتیات، تاریخ طب کی مستند ہستی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاسچر نے سائنس میں نت نئے تجربات کیے، لیکن اس کی وجہ شہرت اس کا جراثیموں کے نظریہ کی تشکیل اور مدافعتی حربہ کے طور پر ٹیکہ لگانے کے طریقہ کار میں اضافے کے باعث ہے۔ سن 1822 میں پاسچر مشرقی فرانس کے قصبہ ڈولی میں پیدا ہوا۔ پاسچر پیرس میں کالج کے طالب علم کی حیثیت سے سائنس کا مطالعہ کرتا رہا۔ طالب علمی کے دور میں اس کی قدرتی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ حقیقت میں اس کے استاد نے کیمیا کے بارے میں رائے کا اظہار کیا تھا، جس میں اس کو درمیانے درجے کا درجہ دیا گیا، مگر 1847 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پاسچر نے جلد ہی ثابت کر دیا کہ پروفیسر کی رائے غلط تھی۔ پاسچر نے اپنی توجہ کو تخمیری عمل پر مرکوز کر لیا۔ اس کے بعد یہ ثابت کیا کہ یہ عمل خاص قسم کے ننھے اجسام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر تجرباتی مظاہرہ بھی کیا کہ ایسے ننھے اجسام کی مختلف اقسام ان تخمیر شدہ مشروبات میں منشا کے خلاف اجزاء بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے اس کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ اس کی کچھ چھوٹی خاص اقسام انسانوں اور جانوروں کے اندر بھی ایسے اجزاء یا اثرات پیدا کر سکتی ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہوں۔ دوستو، در حقیقت پاسچر پہلا سائنسدان نہیں تھا جس نے جراثیموں کے متعلق نظریہ پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے گیرو لموفر اکاسٹرو، فریڈرک ہینلی اور دیگر افراد ایسے نظریات پیش کر چکے ہیں، لیکن پاسچر کی کامیابی جراثیم کے نظریہ میں ان گنت تجربات اور مظاہرے ہیں۔ اس کی بنیاد پر سائنسدانوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ نظریہ بالکل درست ہے۔ دوستو، اگر بیماری کی وجہ جراثیم ہیں تو یہ کام منطقی طور پر صحیح معلوم ہوتا ہے کہ مضر صحت جراثیموں کو اگر انسانی جسم میں داخل نہ ہونے دیا جائے تو بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر پاسچر نے طبیبوں کو جراثیم کش طریقوں کے استعمال پر قائل کیا۔ انہی خیالات سے متاثر ہو کر جوزف لسٹر نے ایسے جراثیم کش طریقے متعارف کروائے جو کہ سرجری کے عمل میں استعمال کیے گئے تھے۔ نقصان دہ بیکٹیریا خوراک اور مشروبات کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پاسچر نے ایک ایسا طریقہ تشکیل دیا جسے پاسچرائزیشن کہتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے ذریعے مشروبات میں جراثیموں کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اس طریقہ کار کو منطبق کیا گیا تو اس نے خراب دودھ کو نامنظور کر دیا کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ 50 سال کی عمر میں پاسچر نے دنبل بیماری پر تحقیق شروع کی۔ یہ ایک اچھوت چھات والی سنگین بیماری ہے جس کا نشانہ مویشی اور دیگر جانور بنتے ہیں، اور انسان بھی اس مرض کا شکار ہو سکتا ہے۔ اپنے تجربات کے ذریعے اس نے ثابت کیا کہ بیکٹیریا کی ایک خاص قسم اس بیماری کی اصل وجہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ایجاد اس کا ایک مخصوص طریقہ تھا جس کے ذریعے اس نے دنبل کے جراثیموں کے کمزور گروہ پیدا کیے۔ اس کے بعد ان جراثیموں کو مویشیوں میں بذریعہ ٹیکہ داخل کیا گیا، جس کے نتیجے میں کمزور جراثیموں نے بیماری کی لاغر سی علامات پیدا کی جو خطرناک نہیں تھیں، لیکن مویشی کے دفاعی نظام نے بیماری کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر لیا تھا۔ پاسچر کے مویشیوں کے دنبل کے خلاف حفاظتی نظام پیدا کرنے کے عوامی مظاہرے سے اس کی عوامی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا تھا۔ جلد ہی یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ اس تمام طریقہ کار کو بہت زیادہ متعدی بیماریوں کے خلاف بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔
दोस्तों, पास्चर की सबसे अहम और मशहूर इजाद ये है कि इसने जुनून सगगुज़ीदगी जैसी मोहलक बीमारी के खिलाफ टीका के जरिए बीमारियों का इलाज किया। पास्चर के बुनियादी नज़रियात को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा मोहलक बीमारियों के खिलाफ जरासीम कुश टीके इजाद किए, जिसमें वबाई टाइनस और बच्चों का फालिज शामिल हैं। दोस्तों, पास्चर गैर मामूली मेहनती इंसान था। इन नज़रियात के अलावा भी इसने कम अहम मगर मुफीद नज़रियात पेश किए हैं। इसके तजर्बात की वजह से लोगों पर यह हकीकत आश्कार हुई कि जरासीम खुद ब खुद पैदा नहीं होते। फिर ये इंकशाफ भी हुआ कि जरासीम हवा या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी जिंदा रह सकते हैं। पास्चर की तहकीकात की वजह से रेशम के कीड़ों की बीमारियां दूर हुईं और तजारती तोसी हुई। इसके अलावा इसके अहम कारनामों में चीचक के दानों के खात्मे के लिए वैक्सीन की इजाद भी मुमकिन हुई। जंगली परिंदे भी इस बीमारी का शिकार होते हैं। 1895 में पेरिस के नज़दीक पास्चर का इंतकाल हुआ। दोस्तों, ज़्यादातर पास्चर और एडवर्ड जेनर के दरमियान मवाजना किया जाता है, जो एक अंग्रेज़ तबीब था। इसने एक ऐसी वैक्सीन इजाद की थी जो कि चीचक के खिलाफ थी, मगर जेनर ने पास्चर से 80 साल पहले अपना काम मुकम्मल कर लिया था। लेकिन वो पास्चर का हम मर्तबा अहमियत का हामिल नहीं है, क्योंकि इसका इजाद करदा तरीका महज एक ही बीमारी पर लागू किया जा सकता है, जबकि पास्चर का तरीक़ाकार मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 19वीं सदी के वस्त में दुनिया में इंसानी जिंदगी की शरह दुगनी हो गई। किसी दूसरी इजाद के बरक्स पास्चर की इजाद ने इंसानी तारीख पर अपने ज़्यादा असरात मुरतब किए हैं। ये एक रोज़े रोशन हकीकत है कि जदीद इल्म तिब और साइंस ने हमारी ज़िंदगी दोगुना बढ़ा दी है। तवील ज़िंदगी का कारनामा फ़कत पास्चर की इजादात के सर है, जिसकी वजह से इसको सर फहरिस्त रखने में कोई आर नहीं है। पास्चर की इजादात इस कदर बुनियादी किस्म की हैं कि गुज़श्ता दौर में शरह अमवात में कमी के ज़िम्मेदार इनमें से सबसे अहम हिस्सा पास्चर का है और इस काम में किसी शक की गुंजाइश नहीं है। इसी बिना पर पास्चर को दुनिया के इंतहाई शोहरत याफ्ता इंसानों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने लुइस पास्चर के बारे में आपने मुकम्मल मालूमात हासिल की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।